پارلیمنٹیرین خود اپنے مسئلے پارلیمنٹ کے بجائے روڈوں پہ اور تانوں میں بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھائیوں کی طرح کولیگز کی شکل میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس معاملات کے حل کے لیے وہ ایک مثبت رویہ اپنائے اور بیٹھ کے تمام معاملات کا حل نکالیں. شکریہ. خان صاحب آپ نے اپوزیشن کے سڑکوں پہ آنے کی ابھی بات کی ہے کہ سڑکوں پہ آئے ہیں. ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں, آپ بھی ہوں گے, کہ وہ اپنی تحفظات کا اظہار کئی ماہ سے پارلیمنٹ کے اندر بھی کر رہے تھے. پی ایس ڈی پی کے حوالے سے, غیر منتخب افراد کو فنڈ دینے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے انہوں نے دو ریپوزیشن اجلاس بھی بلائے. لیکن جب آپ کو پارلیمنٹ میں ان کو جواب نہیں ملا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو سڑکوں پہ لانے کے لیے آپ نے حکومت کا کردار بتایا؟ غالب بھائی, آپ کو پتہ ہے, آپ کو یاد ہے, پچھلے سال بجٹ پیش ہوا, ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. اختر حسین لانگور کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیمبر میں ہمارے مذاکرات ہوئے. اس مذاکرات کے بعد انہوں نے کمٹمنٹ کے تحت آ کے جو ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا اسی رویے کے تحت تحفظات کا اظہار کر کے واک آؤٹ کر کے چلے گئے. لیکن وہ کمٹمنٹ انہوں نے خود پورا نہیں کیا. یعنی جب آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کے باوجود یہ لوگ بلوچستان کے ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کو 6-8 مہینے عدالتوں میں گھسیٹتے رہے. یعنی آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کیا, ہمارے درمیان ایک طریقہ کار بھی طے پایا. ان سب کے گواہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سے لے کے تمام پارلیمانی لیڈرز تک یہ سب اس بات کے گواہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے معاملات بھی طے کیے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا پی ایس ڈی پی وہ مشکل پچھلے 2-2.5 مہینے سے اس پہ کام شروع ہوا ہے جو 20-21 کا پی ایس ڈی پی تھا. یعنی آپ خود اندازہ کر لیں, ہم نے تو ہر وقت کوشش کی. اس مرتبہ بھی ہماری یہی کوشش تھی, ہمارا یہی خواہش تھا کہ پارلیمنٹ میں آ کے پھر ان سے بات کر سکتے, پارلیمانی کمیٹی بنا سکتے تھے کہ جہاں پہ بھی ان کو مشکل اور تکلیف درپیش ہو جائے. یعنی آپ کو پتہ ہے خالق بھائی کہ کم و بیش بجٹ سے 2-3 دن پہلے انہوں نے قومی شاہراہیں بند کر دی بجٹ کے لیے. بدبختانہ یہ بات میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مطلب 5 پیسوں کے لیے کیا اس پورے صوبے کے مین شاہراہیں بند نہیں کیے گئے. یعنی جب آپ کا یہ رویہ ہو, آپ کا 5% بھی مسئلے کی حل کی طرف توجہ نہ ہو, آپ خود کوشش کریں کہ پارلیمنٹ کے معاملات کو روڈوں پہ شاہراہوں تک پہنچا کے خدا نخواستہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے. اگر آپ پھر یہ بات کرتے ہیں یعنی اس دن جو کچھ ہوا, یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے ہو کہ اس دن ان سے بچاؤ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جن راستوں سے ہم سب پارلیمنٹ میں گئے, لیکن یہ لازم تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں پہنچے. یعنی جب ہم غیر جمہوری قوتوں کے خلاف بھی پارلیمنٹ کی تقدس کی بات کرتے ہیں اور اگر ہمارے جمہوری ڈیموکریٹک کولیگ ہمیں کہے کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ میں جانے نہیں دیں گے تو ہم کیا کرتے. لیکن یہ بھی تو آپ اس حکومت کی بردباری سمجھے, اس صوبے کے قبائلی و سیاسی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھے کہ ہم نے مین گیٹوں کے سوا وہ راستے اختیار کیے کہ ہمیں کچن سے بھی پارلیمنٹ تک پہنچنا پڑا, ہمیں ایسے راستوں سے گزر کے وہاں پہ پہنچنا پڑا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہم 10 کو گرفتار نہ ہو. یعنی یہ کام, یہ جمہوری حق آپ 24-23 پارلیمنٹیرین کے ذریعے کرتے تو اچھا ہوتا. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل اس پارلیمنٹ میں اپنے مطلب انتہائی مخصوص مقاصد کے لیے میں چمن سے لے کے جوب تک این پی کے ورکرز کو یا بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکرز کو یا دوسرے حکومتی اتحادیوں کے ورکرز کو بلا کے اور راستے روکنے کی کوشش کروں, شاہراہیں بند کرنے کی کوشش کروں, یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں. ہم آج آپ کا نکال دیا گیا, یعنی بالفرض کرے اگر کل ہم حکومتی پارٹیاں اپوزیشن میں ہو کے اس طرح کا کوئی واقعہ پارلیمنٹ کے ساتھ رونما ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں لوگوں کا کیا رویہ ہو. جب پارلیمنٹیرین کے نام نکال دیے گئے, اگر یہاں پہ کوئی بندہ جان بوجھ کے اس پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دیواریں پلاگ کر کے انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے, پھر بھی کسی قسم کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی, اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے خلاف بھی کچھ نہ ہو, اس کے خلاف بھی ایف آئی آر واپس ہو, اس پر آ کے بھی بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن کم سے کم جو بات ہمیں بگٹی صاحب آپ اس بات کے گواہ ہوں گے, اس دن جب ہم آئے تھے یہ کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن سے نام نکلوا دیں, ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. یعنی بگٹی صاحب سامنے تھے ادھر,
حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں صرف یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے دے نہ ہم آپ کا نکال دیں گے. وہ پروسیس کل پرسوں مکمل ہوا, آج کوئی نیا مطالبہ آ گیا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر ایف آئی آر بھی ختم ہو جائے تو بہت سارے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نام نکال دیے, جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس میں کمپلیٹلی ایف آئی آر کی وڈرا کی وہ بات کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں بات نوٹیفکیشن کی, اس نوٹیفکیشن کی جو پولیس نے پولیس کو ہی لکھا ہے, اسد ناصر صاحب نے ڈی آئی جی صاحب نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہے 169 مینز وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہمارے سروں پہ لٹکتی تلوار ہے. سیکشن 169 کے تحت کبھی بھی کوئی بھی مجسٹریٹ کبھی بھی کسی ایم پی اے کو طلب کر سکتا ہے کہ جی دوبارہ سے ہم آپ سے انویسٹیگیشن کریں. وہ ختم نہیں ہوئی ایف آئی آر. ایف آئی آر مینس جو اسپیکر کی رولنگ تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایف آئی آر واپس لی جائے, وہ واپس نہیں لی گئی, وہ واپس لی جاتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. ابھی تک وہ نوٹیفکیشن سامنے نہیں آیا. اصل مسئلہ یہ یہاں پر ہے. اس میں سر اس طرح سے ہے کہ جس طرح شروع میں ہم نے بات کی, جو اسپیکر صاحب کا رولنگ ہے وہ بے شک آپ اٹھا کے دیکھتے, اس رولنگ کے پروسیس کے تحت جو فائل جس دفتروں سے یا جس ذمہ داروں سے گزر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس آیا, اس نے اسی کے مطابق اس رولنگ کے تحت جتنے بھی نیمز تھے, آپ بے شک اسپیکر کا وہ رولنگ جو انہوں نے وہاں پہ پڑھ کر سنایا ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے مطابق گورنمنٹ نے عمل کیا, اور اسی کے لیے ہم ان کے پاس گئے بھی, ہم نے ان سے بات بھی کی. اس دن جس طرح میں نے بھٹی صاحب کا نام لیا, بھٹی صاحب خود وہاں پہ تشریف فرما تھے کہ جب بات ہوئی ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ آپ ہمارے نام وڈرا کر دیں, آپ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ آنے کی بھی زحمت نہ کریں, ہم تھانے سے نکل جائیں گے. اور دوسری بات یہ یعنی بلوچستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن امن و امان کی نہیں ہے. اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے میں اپنے پارٹی کی ایک مرکزی کمیٹی کے رکن ملک عبید اللہ قاسی کے آوا کے درد و کرب سے ہم گزر رہے ہیں. ہر دوسرے دن تیسرے دن کچھ نہ کچھ دیکھنے کو امن و امان کی صورت میں مل رہا ہے. یہ جو تانا کا ماحول اس وقت بنا دیا گیا ہے, یا جو پولیس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ دست و گریبان ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, کہ مطلب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ خواہ مخواہ خدا نخواستہ پولیس کے ذریعے سے کسی کا سر پٹے, کسی کو تکلیف پہنچے, پھر بھی وہ صبر کا دامن چھوڑ کے وہ نہیں ہوئے ہیں, وہ صبر سے کام لے رہے ہیں ہر ایک معاملے میں, ہر ایک کام میں. اور یا جو مطلب قیدی اس طرح نہیں ہوتے ہیں, ہم آج میں کوئی نہ کوئی قید سے گزر کے ادھر بیٹھے ہیں. قیدی کے لیے جو ماحول ہوتا ہے تو کیا یہ ماحول ہے قیدی کا؟ سجیاں پک رہی ہو, کھانے لگے ہوئے ہو, دسترخوان بچھے ہوئے ہو, ورکر سے لے کے عہدیدار تک سارے اس پہ اس سے محظوظ ہو رہے ہو, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پھر تو طریقہ کار بھی قیدی والا اختیار ہے, پھر تو ماحول بھی قیدی والا اپنایا جائے. ابھی دوسری بات یہ کہ جب آپ کا نام ایف آئی آر سے نکل گیا, پھر کون سا قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ تھانے میں بیٹھ کے